ابھی جو ہم نے مرکب اضافی پڑھے ہیں وہ سمپل ہیں بالکل، ایک مضاف ہے اور ایک مضاف الیہ ہے، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جو پڑھا ہے وزیر کا گھر، اس میں مضاف کہاں ہے اور مضاف الیہ کہاں ہے؟ گھر مضاف ہے اور وزیر مضاف الیہ ہے، ہم آسانی سے اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ لیکن اگر یہ یوں ہو جائے وزیر کے گھر کا دروازہ، تو اب سچویشن یہ ہے کہ دروازہ یہ تو مضاف ہے، وزیر مضاف الیہ ہے، یہ گھر کیا ہے؟ یہ اس کے لیے مضاف ہے اور اس کے لیے مضاف الیہ ہے۔ ہاں، اس کے دو رخ ہیں۔ اگر صرف اتنا دیکھیں وزیر کا گھر تو یہ وزیر کا مضاف الیہ ہے، اور اگر اتنا دیکھیں گھر کا دروازہ تو یہ مضاف ہے۔ اس لیے درمیان میں جو آتا ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ مضاف کا اصول آپ پڑھ چکے کہ اس پہ لام تعریف نہیں آ سکتا اور تنوین نہیں آ سکتی۔ مضاف الیہ کا اصول آپ پڑھ چکے کہ جو مرضی آئے کر لو، اس نے جر نہیں چھوڑنی اپنی، یہ ہمیشہ علامت جر میں ہوگا۔ تو یہ جو بیچ میں جو لفظ آ جاتا ہے جو مضاف مضاف الیہ دونوں ہوتا ہے، اس پہ دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے، مشکل اس میں کوئی نہیں ہے۔ یعنی گھر کے لفظ پر اب نہ تو لام تعریف آ سکتا ہے، نہ اس پر تنوین آ سکتی ہے، اور یہ لازماً حالت جر میں ہوگا، اس لیے کہ یہ اس کا مضاف الیہ بھی ہے۔ اب تو کوئی پرابلم نہیں رہی۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بابو لکھنے کی نہیں ہو رہی، سمجھنے کی ہو رہی۔ بابو، اب ذرا اس کا ترجمہ کریں۔ اس کا اصل لفظ جو ہے وہ تو ہے بیتن، اس کو ایڈجسٹ کریں کہ یہ مضاف کی شرائط بھی پوری کر دے اور مضاف الیہ کی بھی پوری کر دے۔ بیتی، بابو بیتی، اور وزیر کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، الوزیر کا ہو جائے گا بیت الوزیر۔ ہیں کیا چیز؟ ہاں دیکھیں، پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ اس پہ لام تعریف کیوں نہیں آیا۔ مضاف الیہ نہیں ہے، مضاف ہے۔ مضاف پر لام تعریف نہیں آتا ہے، مضاف الیہ پہ تو آتا ہے، یہ الوزیر پہ آیا ہوا ہے۔ اس پہ تنوین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ مضاف ہے۔ حالت جر میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ مضاف الیہ بھی ہے۔ میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ اتنا دیکھیں صرف آپ، وزیر کا گھر تو اب یہ مضاف الیہ ہے، اور وزیر کا ہٹا دیں، گھر کا دروازہ تو اب یہ مضاف ہے۔ تو مضاف ہونے کے ناطے مضاف کی شرائط پوری کرے گا، اور مضاف الیہ ہونے کے ناطے مضاف الیہ کی شرط پوری کرے گا، یعنی جر میں ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ یعنی کہ مضاف الیہ ہے یا یہ اپنے یہ منافق ہے، مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، کافر بھی ہے اور مومن بھی ہے۔
اچھا جی، تو اب کتنا بھی بڑا مرکب اضافی آپ کو دے دیا جائے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اصول یہی رہے گا. تو بھی ذرا ٹرائی کریں، پہلے دیکھ لیں، زبانی لکھ کے نہیں، ترجمہ زبانی کرنا ہے. میں اس کو اور بھی بڑا کر سکتا ہوں، وہ لگا دیا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں چاہتا تو اس کو اور بھی بڑا کر سکتا تھا. مثلا باغ کے دروازے کے رنگ کی، چمک کی، کرن کی روشنی، جتنا مرضی ہے بڑا کر لو، ترجمے میں پرابلم آنی نہیں چاہیے. اصول وہی ہے کہ مرکب اضافی کو دم سے پکڑنا ہے، یہاں سے پکڑنا ہے. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. اور یہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں سب منافق ہیں، سب مضاف و مضاف الیہ دونوں ہیں. تو اس لیے اس پہ دروازے پر صرف مضاف کے قواعد کا اپلائی ہوگا، لام تعریف نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی، ہم کہیں گے بابو. اور اس کے بعد پھر اسی ترتیب سے الٹے چلیں گے ہم. حدیقتن کے بجائے کیا کہیں گے؟ حدیقتی. گھر کے لیے کہیں گے بیتی. ولدی. کسی پہ لام تعریف نہیں، کسی پہ تنوین نہیں، ہر لفظ حالت جر میں. غلامی، وزیری، اور آخر میں آئے گا الملکی. تو کتنا بھی بڑا مرکب اضافی ہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا ترجمہ بہت آسان ہے. اب ایک بات اور سمجھ لیں، اس کو میں مٹا دوں ورنہ آپ لوگ کا ذہن ادھر ہی لگا رہے گا. جب غیر منصرف الفاظ ہم نے پڑھے تھے تو کیا پڑھا تھا؟ مفعولی کون سی حالت ہوتی ہے جی؟ عربی میں تو نہیں ہوتی. نسبی. نسبی اور جری ایک ہی حالت ہوتی ہے، اور اس میں زبر آتی ہے، زیر نہیں آتی. سر آپس میں باتیں کر لیں یا مجھے بات کر لینے دیں، کیا فیصلہ ہوا؟ میں کروں؟ غیر منصرف الفاظ پڑھتے وقت ہم نے کیا دیکھا تھا کہ حالت نصب اور حالت جر ان کی ایک جیسی ہوتی ہے، اور ایک جیسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حالت جر میں بھی اس لفظ پر زبر آتی ہے، زیر نہیں آتی. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے دو استثناء ہیں. کون کون سے بلا؟ اس وقت یہی پڑھا تھا کہ دو استثناء ہے، ایک ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اور ایک آگے چل کے پڑھیں گے. جو ایک پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ غیر منصرف پر اگر لام تعریف آ جائے تو حالت جر میں وہ زیر قبول کرتا ہے. اور دوسرا استثناء یہ ہے کہ غیر منصرف لفظ اگر مضاف بن رہا ہو تو حالت جر میں وہ زیر قبول کرے گا. میں اسی لیے اتنی محنت کر رہا تھا کہ مضاف پر تینوں حرکات آتی ہیں، تینوں اعراب آتے ہیں، رفع، نصب، جر. رفع بھی آپ کو سمجھا چکا، نصب الگ سے مثال دے کے سمجھا دی. اب یہ جر کی مثال دیکھ لیں.
کیا ترجمہ ہوگا؟ بابو دروازہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے، تو ہم کہیں گے مسجد اللہ۔ مسجد کا اصل لفظ کیا ہے؟ مسجدن، یہ معرب ہے یا غیر منصرف ہے؟ معرب ہے جناب، تنوین لگی ہوئی ہے۔ اس کی جمع کیا ہے؟ مساجد و غیر منصرف ہے۔ اب اگر ہم اس کو کر دیں اللہ کی مسجدوں کے دروازے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ ابواب، اب مساجدی۔ حالانکہ جب ہم نے 36 اور 18 شکلیں بنائی تھیں تو ہم نے کہا تھا مساجد، مساجدہ، مساجدہ، لیکن اب اس کا یہ ایکسیپشن آ گیا، اب یہ زیر قبول کرے گی اس لیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ مساجد اللہ۔ اب یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ مضاف پر تینوں اعراب آتے ہیں، رفع بھی آئے گی، نصب بھی آئے گی، جر بھی آئے گی، جیسی ضرورت ہوگی، جو بھی ریزن ہوگا اس کے حساب سے۔ اور جب کوئی ریزن نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو رفع میں رکھیں گے، کولڈ اسٹوریج میں۔ چلیں جی، انشاءاللہ اب یہ مغرب کے بعد ہم اس کی مشق کریں گے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جی، مرکب اضافی میں ایک اصول اور ہے کہ عام طور پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا۔ عام طور پر کہ فقرہ نوٹ کیا آپ نے، اس کا مطلب کھڑکی کھلی رہنی چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ کھڑکی نہ بند کریں، لیکن بالعموم یہی ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا۔ اگر ہم ترجمہ کریں کہ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ مضاف بنے گا، تلمیذ یہ مضاف الیہ بنے گا، یہی ہے نا؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ استاد کا محنتی شاگرد، اب صفت لگانی ہے اور عربی میں کیا قاعدہ ہے کہ پہلے موصوف آئے گا۔ اب یہ محنتی شاگرد مرکب توصیفی بن گیا، پہلے موصوف کا ترجمہ ہوگا اور بعد میں صفت کا، تو تلمیذ کے بعد صفت آنی چاہیے، پھر مضاف الیہ آنا چاہیے، مگر اس میں وہی قاعدہ رکاوٹ ہے کہ مضاف و مضاف الیہ کے درمیان میں کوئی لفظ نہیں آ سکتا۔ سوری، میں نے کہہ دیا نہیں آ سکتا، یہ غلط ہے، عام طور پر نہیں آتا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ صفت جو ہے وہ مرکب اضافی کے بعد لاتے ہیں۔ یعنی تلمیذ المعلمی ترجمہ کر لیں گے اور اب تلمیذ کی صفت مرکب اضافی کے بعد آئے گی اور وہ چاروں پہلوؤں سے موصوف کے تابع ہونی چاہیے۔ تو موصوف کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع ہے، ہم اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ رفع میں رکھیں گے۔
جنس کیا ہے؟ مذکر ہے. عدد کیا ہے؟ واحد ہے. اور وسعت کیا ہے؟ الاسلام بھی نہیں ہے، اسم علم بھی نہیں ہے، ضمیر بھی نہیں ہے. تو یہی تو مسئلہ ہے کہ مضاف پر چونکہ الف لام بھی نہیں ہوتا ہے اور تنوین بھی نہیں ہوتی ہے، تو مضاف کی وسعت کیسے پہچانی جائے؟ اس کا حل یہ ہے، میں بتا دوں آپ کو. استاد کا شاگرد. اب یہاں پہ استاد کے ساتھ کوئی علامت نکرہ نہیں تھی تو ہم نے المعلمی کیا. اگر ہم یہ کریں کہ اب کیا ترجمہ ہوگا؟ تا پر زیر ہے. تلمیذ کی دونوں جگہ شکل ایک جیسی ہے. اس کو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ کس کی طرف مضاف ہوا ہے. اگر معرفہ کی طرف ہے تو یہ خود بھی معرفہ ہے، اور اگر نکرہ کی طرف ہے تو یہ خود بھی نکرہ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ نہیں آئی سمجھ میں. مضاف کی وسعت پہچاننے کے لیے مضاف الیہ کو دیکھیں. مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف کو ہم معرفہ مانیں گے، یوں کہہ لیں. اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے جملے میں چار پہلوؤں سے ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ معرفہ کریں گے. اور اس کا مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ نکرہ کی طرح ہوگا. کلیئر؟ تو اب محنتی کا ترجمہ یہاں لائیں گے. معرفہ، اب یہ معرفہ کس بنیاد پر ہم نے مانا؟ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہے، تو اس کو معرفہ رکھیں گے. المجتہد، معرفہ تو ہو گیا، حالت رفع بھی ہو گئی، واحد بھی ہو گیا اور مذکر بھی ہو گیا. اب یہ کہ ملا کے پڑھیں گے پیچھے سے تو یہ حمزۃ الوصل سائلنٹ ہو جائے گا. جی ہاں، ان کا سوال سمجھ میں آ گیا جی آپ لوگوں کے؟ پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ استاد محنتی ہے کہ یہ شاگرد محنتی ہے. اگر بالفرض یہ صفت جو ہے یہ استاد کے لیے ہوتی تو پھر یہ المجتہدی آتا، اس لیے کہ چاروں پہلوؤں سے اپنے موصوف کے مطابق ہونا ہے اس میں. تو یہاں پر مضاف جو ہے حالت رفع میں ہے، اس لیے اس کی حالت رفع سے ہم پہچانیں گے کہ یہ مضاف کی صفت ہے. ایک منٹ یوں کر لینا. محنتی استاد کا شاگرد، اس کا ترجمہ کر لیں. اب تو ایسے جو مرکب اضافی ہوں گے جس میں صفت ہوتی ہے، اس کے ترجمہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صفت کو ایک مرتبہ نکال کے باہر کر دیں اور پہلے صرف مرکب اضافی کا ترجمہ کر لیں. تو محنتی کو چھوڑ دیں، استاد کا شاگرد کا ترجمہ کر لیں.
یہ ہو گیا جی. اب ہم نے محنتی کا ترجمہ کرنا ہے. محنتی کس کی صفت ہے؟ استاد کی. اب محنتی کے لفظ کو چاروں پہلوؤں سے المعلمی کے مطابق ہونا چاہیے. تو اس کے بعد ہم لگائیں گے المجتہدی. اب آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ اب آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ محنتی کون ہے؟ جو ہے وہ اس کی صرف ہے استاد کی یا شاگرد کی، اس کے حساب سے اس میں چاروں پہلو. یہ تو ہم نے نہیں، یہ تو ہم بالکل شروع میں پڑھائے ہیں. مرکب توصیفی کا پہلا قاعدہ یہی تھا کہ صفت جو ہے وہ چاروں پہلوؤں سے اپنے موصوف کے تابع ہوگی. تو اعرابی حالت سے وہ پکڑی جاتی ہے کہ کس کی صفت ہے. اسی کو یوں کر لیں، اب کیا تبدیلی ہوگی؟ معلمین. اب صفت جو ہے محنتی وہ چاروں پہلوؤں سے اس کے مطابق ہونی چاہیے. تو ہم کہیں گے تو صفت کی شناخت عام طور پر اعرابی حالت سے ہو جاتی ہے کہ یہ کس کی صفت ہے مرکب اضافی میں، مضاف کی ہے کہ مضاف الیہ کی ہے. اور ایک امکانی صورت، عام طور پر ایسے جملے عربی میں تو نظر نہیں آیا مجھے، شاید اس لیے کہ عربی لوگ جو ہیں وہ صفت تسلیم کرنے میں خاصے کنجوس ہیں، لیکن اردو میں ہوتا ہے. اب پھر وہی کریں گے ہم کہ یہ صفت بھی نکال دیں، یہ صفت بھی نکال دیں، تو مرکب اضافی کیا باقی بچا؟ پہلے اس کا ترجمہ کر لیں. اب دونوں صفتیں لگانی ہیں. تو طریقہ یہی ہے کہ عام طور پر اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ مضاف کی اور مضاف الیہ کی دونوں کی صفتیں اسی ایک مرکب میں آ رہی ہوں، تو پھر پہلے مضاف الیہ کی صفت لگاتے ہیں، پھر مضاف کی. تو پہلے اس کی صفت لگے گی، نہیں واو نہیں آئے گا. اس لیے کہ اردو میں بھی آپ دیکھیں کہ واو کہاں ہے. وہ تو دو صفتیں ہیں، دو، ایک مضاف کی ہے اور ایک مضاف الیہ کی ہے. چلیے اب سم اپ کر لیں. ہم نے سیکھا کیا ہے؟ 3 باتیں بنیادی طور پر سیکھی ہیں. نمبر 1 کہ عام طور پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا. اس کی وجہ سے صفت جب آ جائے مضاف یا مضاف الیہ کی تو پرابلم ہوتی ہے، اور اس کا حل یہ ہے
کہ چاہے مضاف کی صفت ہو یا مضاف الیہ کی ہو، مرکب اضافی کے بعد لانی ہے، اور جس کی بھی صفت ہے چاروں پہلوؤں سے اس کے مطابق رکھنا ہے۔ اور مضاف کی وسعت کیسے پہچانی جائے گی؟ مضاف الیہ کو دیکھ کر۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو ہم مضاف کو معرفہ ٹریٹ کریں گے، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو ہم مضاف کو نکرہ ٹریٹ کریں گے۔ بس اب اسی کی ہم نے مشق کرنی ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے مرکب اضافی کا حصہ چہارم کا جو سبق ہے وہ سمجھنا ہے۔ اس میں پہلے ایک پرانی بات یاد کریں۔ بالکل شروع میں جب ہم نے اعرابی حالت سمجھی تھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حالت رفع میں ہر لفظ کے آخر پر دو پیش آتی ہے، نصب میں دو زبر آتی ہے، الف کا اضافہ ہوتا ہے، اور جر میں دو زیریں آتی ہیں۔ اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ابھی اور بھی علامتیں ہیں، ہم پڑھیں گے۔ اور جب تمام علامتیں پڑھ لی ہم نے تو کیا علامتیں پڑھی تھیں؟ 5 تھیں۔ یہی 5 علامتیں پڑھی تھی نا۔ اس میں نون کہاں کہاں آتا ہے؟ نون تثنیہ کی حالت رفع اور نصب اور جر میں، اور نمبر 2 جمع مذکر سالم، پوری بات کہیں نا، جمع مذکر سالم کے رفع میں اور نصب اور جر میں۔ یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی کہلاتے ہیں، اور اس کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ نام کیوں ہے۔ اس لیے کہ اس نون کے ذریعے ہم کسی لفظ کا اعراب پہچانتے ہیں کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے، اور وہ الفاظ تثنیہ کے ہیں اور جمع مذکر سالم کے ہیں۔ یہی 2 فیکٹرز ہیں جس میں نون اعرابی آتا ہے اسم میں۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی اسم مضاف بنتا ہے تو اس کا نون اعرابی جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں۔ مسجد کا دروازہ باب المسجد، لیکن ہم کہیں اگر کہ مسجد کے 2 دروازے، تو سیدھا حساب جو تھا وہ تو یہ تھا کہ ہونا چاہیے تھا بابان المسجدی، لیکن جب قاعدہ اپلائی ہوگا، اس لیے کہ یہ نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے، یہ گرے گا تو باقی کیا بچا؟ باب المسجدی۔ اور اگر ہم کہیں کہ یقیناً
بے شک مسجد کے دونوں دروازے، آگے خبر جو بھی ہو تو صحیح شکل کیا بنتی؟ ان بابین مسجدی۔ قاعدہ جب اپلائی ہوگا تو یہ نون گرے گا، یہ نون اعرابی ہے۔ یہ باقی بچا، اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ کوئی قاعدہ یاد ہے کہ بھول گئے وہ بھی؟ ساکن کو اگر آگے ملانا ہو تو عام طور پر زور کس پہ ہے؟ عام طور پر، یہ بات یاد رکھیے گا، عام طور پر کسرہ دے کے ملاتے ہیں تو ہم کہیں گے ان بابی المسجد۔ اب جمع کا صیغہ بھی دیکھ لیں۔ کہنا چاہتے ہیں مسجد کے مسلمان، تو سیدھا حساب جو بنتا ہے وہ تو بنتا ہے مسجدی۔ اب یہ نون اعرابی گرے گا، یہ باقی بچے گا۔ اب یہ واو ساکن ہے، اس کو متحرک کریں گے کہ نہیں؟ کیا ہو جائے گا؟ یہ بتائیں کہ پڑھنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں، مسلم المسجدی، اس لیے یہ واو ساکن ہی رہے گا، اس کو متحرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیچھے جو تھا اس کو پڑھنے میں پرابلم آ رہی تھی، بابئی، اب پھر آگے ملانا، اگر اس کو سائلنٹ کر کے بابل کریں تو وہ جو رفع کا صیغہ تھا بابل مسجدی، اس کے مطابق ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پر تو ہمیں اس کو ملا متحرک کر کے تاکہ پتہ لگے کہ یا ہے، بابی المسجدی کرنا پڑا۔ یہاں پر واو سے پہلے پیش ہے اور اس کو ملانے میں واو کی آواز خود شامل ہے واو میں، پیش میں، اس لیے اس کو متحرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ایسے ہی مسلم المسجدی کہیں گے۔ اور چاہے یہ سکون کی علامت لکھی جائے اس طرح سے، چاہے اس کو خالی چھوڑ دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن متحرک نہیں کریں گے۔ اس کی تجوید میں پھر کیا فرق ہو جائے؟ صرف مسلم المسجد اور مسلم المسجد میں تلفظ میں پھر مسلم المسجدی جی، اور ایک مسلمان ہے تو اس کا بھی تو مسلم ہے، تو یہ مسلم جمع ہے، اس کی تلفظ میں فرق ہے۔ اچھا، ایک اور جمع میں وہ عام طور پر جو
مطلب جملے کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جمع کے لیے ہے یا واحد کے لیے ہے. اسی طرح سے اگر ہم اس سے پہلے ان نہ لگائیں، یقیناً مسجد کے مسلمان، تو یہ بنتا تھا اب قاعدہ اپلائی کریں گے، یہ گرے گا تو باقی بچے گا. یہاں بھی وہی صورت ہے. اب یا کو متحرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے یہ یا کی آواز خود اس میں شامل ہو رہی ہے. انا مسلم المسجد، چاہے اس طرح لکھیں چاہے اس کے بغیر لکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جی، یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی اسم جب مضاف بنے گا تو اس کا نون اعرابی گر جائے گا. قاعدہ تو یہ ہے، لیکن اس کا اطلاق ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بھی آپ کو نقشہ بنا کے بتایا تھا، صرف دو جگہوں پر ہوگا، تثنیہ کے صیغے میں ہوگا اور جمع مذکر سالم کے صیغے میں ہوگا. یہ اسما جمع مؤنث کے اس میں نہیں ہوگا، وہ تو آتن ہے، آخر میں تا آ رہی ہے، وہاں نون نہیں ہے، نون اعرابی گرتا ہے. بس اب اسی کی پریکٹس کرنی ہے ہم نے. پہلے تو اس کا ترجمہ کر دیں مجھے. واہ، یہ ہو گیا ترجمہ؟ یہ صحیح ہے؟ اچھا، سرٹیفکیٹ مل گیا جی مجھے. اچھا، یہ لڑکے کی تکرار اچھی لگ رہی ہے آپ کو؟ اردو میں کیا طریقہ ہے؟ اس لڑکے کی جگہ اب آئے گا اس. تو عربی میں بھی یہ تکرار اچھی نہیں لگتی ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے وَقَلَمُهُ. اب یہ ہو جو ہے یہ کس کا قائم مقام ہے؟ الولدی کا. یہ الولدی یہاں کیا تھا؟ مضاف الیہ تھا اور حالت جر میں تھا، تو اس کا قائم مقام بھی، یہ تو ہم پڑھ چکے نا کہ ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں سب مبنی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ضمیریں ہیں اب چونکہ زیادہ تر یہ مضاف الیہ بن کے آتی ہیں، اس لیے ان کو ہم حالت جر میں مانتے ہیں. یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں محلن، موقع محل کے لحاظ سے محلن.
تو یہ ضمیر جو ہے اب یہاں پر محلن حالت جر میں ہے. نہیں مجھے میں آگے چل کے آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. قلمہ الٹا پیش. اسی طرح سے اگر ہوتا بچی کی کتاب اور اس کا قلم تو ہم ترجمہ کرتے کتاب وقلم ہا. تو جیسے پچھلے اس میں آپ نے دیکھا تھا جو ضمائر مرفوعہ پڑھی تھیں کہ 14 صیغے کے لحاظ سے الگ الگ ضمیریں آتی ہیں. تو اسی طرح جو ضمیریں مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں یہ بھی الگ الگ استعمال ہوتی ہیں. 14 صیغے ان کے بھی، جیسے آپ نے پچھلی گردان اپنے قلم کو یاد کرائی تھی ویسے ہی اس کی بھی گردان آپ نے اپنے قلم کو یاد کرانی ہے. ہو ہما ہم ہا، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا نا. وہ کچھ کامن ہے تھوڑے سے، وہ پہلے جو 6 صیغے اس میں کامن ہے 4، باقی فرق ہے. وہاں پہ ہو کی جگہ ہوا تھا، ہا کی جگہ ہیا تھا. ہما ہم اور ہما ہن یہ 4 کامن ہیں. اس کے بعد انتما مخاطب سے چینج ہو جاتا ہے، انتا کے بجائے کا کما کم، کی کما کننا، اور یا اور نا. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے قلم کو یاد کرائیں پھر رٹا لگائیں. قلم کو یاد کرانے میں بہت ایڈوانٹیج ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ اس کا اندازہ آپ کو آگے چل کے ہوگا جب آپ کو فعل کی گردانیں یاد کرنی ہوں گی. اب یہ دیکھ لیں کہ جیسے پچھلی جو ضمیریں پڑھی تھیں ہم نے، چونکہ وہ زیادہ تر مبتدا بن کے آتی تھیں، ہم نے کہا تھا کہ یہ محلن عام طور پر رفع میں ہوتی ہیں، اس لیے ان کا نام ہم نے رکھا تھا ضمائر مرفوعہ. اور چونکہ علیحدہ لکھی جاتی ہیں، الفاظ کے ساتھ ملا کے نہیں لکھی جاتی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو کہا تھا منفصلہ. یہ زیادہ تر مضاف الیہ بن کے آتی ہیں، حالت جر میں ہوتی ہیں، تو ان کا نام ہے ضمائر مجرورہ. اور چونکہ یہ زیادہ تر، کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں جہاں علیحدہ ہو جاتی ہیں، ورنہ زیادہ تر الفاظ کے ساتھ ملا کے لکھی جاتی ہیں، متصل ہوتی ہیں، تو ان کو پھر کہتے ہیں متصلہ. وہ تو ہم آپس میں بات کریں گے. ضمائر مجرورہ ان کا نام ہی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے. ان کا استعمال، اب اس میں چند چیزیں اور سمجھنی ہیں ابھی ہم نے. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے گردان پڑھی تھی، مخاطب سے شروع کریں تو کیا آتا ہے؟ کا کما کم، کی کما کننا، اور پھر یا. یہ کیا صیغہ بنا؟ واحد متکلم، میرا یا میری. اس کی ایک بڑی عجیب خاصیت ہے. اگر میں کہنا چاہوں کہ میری کتاب اور
مبتدا ہے یہ میری کتاب، آگے خبر آ رہی ہے میری کتاب نہیں ہے، تو مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں رکھیں گے اور کس کو رکھیں گے؟ مضاف کو۔ میری کتاب میں یہ بھی چلیں، یہ بھی سمجھ لیں، کتاب مضاف الیہ ہے اور میری کتاب مضاف ہے اور میری مضاف الیہ ہے، تو اس کا حالت رفع جو ہے وہ مضاف پر آئے گی، کتاب یہی بنا نا۔ اور اگر میں کہوں انا، یقیناً میری کتاب، تو یہ بنے گا کتابہ ہی، وہ ابھی بتا دیتا ہوں، لکھنے میں تو آپ سمجھ لینا کہ۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میری کتاب کا ورق نیا ہے، تو ورق اب یہ مضاف بھی بن رہا ہے آگے، یا متکلم کا، اور اس کا مضاف الیہ بھی ہے، تو یہ ہوگا یہی بنا۔ اس کو پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم اس کو پڑھیں گے کتابی، البتہ اس کو پڑھنے میں پرابلم ہے اور اس کو پڑھنے میں پرابلم ہے۔ کتابوئی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کتابئی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، یہ پھر سارے اسی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ رفع میں پھر کتابی ہی لکھا پڑھا جائے گا، نصب میں بھی کتابی لکھا پڑھا جائے گا، اور جر میں تو خیر یہ ہے ہی کتابی۔ اسی لیے آپ کی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس کا یہ ایکسپلینیشن ہے کہ یا متکلم رفع اور نصب کھا جاتی ہے۔ کھانے کا مطلب سمجھ گئے اب آپ؟ رفع کھا گئی، اس کی جگہ وہی جر آ گئی، نصب کھا گئی، اس کی جگہ وہی جر آ گئی۔ یا متکلم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے مضاف کی جگہ مضاف الیہ بن کے آئے گی، اپنے مضاف کی رفع اور نصب کھا جائے گی۔ جس طرح آپ نے پیچھے ضمائر مرفوعہ میں دیکھا تھا، ایک ایکسیپشن تھا، وہ بھی واحد متکلم میں ہی تھا، لکھتے ہیں انا اور پڑھتے ہیں انا۔ اسی طرح سے یا متکلم میں یہ ہے کہ یہ اپنے مضاف کی رفع نصب کھا جائے گی۔ یہ رفع نصب جب تینوں حالتوں میں یا متکلم جس لفظ پہ بھی آئے گی، رفع نصب جر میں تینوں حالتوں میں یہ اسی طرح پڑھا جائے گا، حالت جر کی طرح۔ اور جملے کے کنسٹرکشن سے پھر ہم پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ مرکب جو ہے یہ رفع میں ہے کہ نصب میں ہے کہ جر میں ہے۔ اچھا، اردو میں ہم کہتے ہیں اے لڑکے، یہ اے کیا ہے؟ بلانے کے لیے،
تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے. اس کو ہم کہیں گے حرف ندا. ندا کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، پکارنا، آواز دینا. اور جس کو پکارا جائے اس کو ہم کہتے ہیں منادا. تو اردو میں تو عام طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ یا. حرف ندا جو ہے وہ یا ہے. اس کے معنی تو آپ کے سمجھ میں آ گئے؟ پکارنے کے لیے اردو میں جو بھی لفظ ہو، اے. لیکن یہ عامل بھی ہے، یہ عامل بزرگ ہیں. اور اس کے ہم صرف 3 قواعد پڑھیں گے. باقی چونکہ وہ خاصی آگے کی بات ہے اور باریک علمی بحث ہے، اس لیے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہمارا کام 3 قواعد سے انشاءاللہ قرآن مجید کی حد تک چل جائے گا. جس نے عربی ادب پڑھنا ہو وہ پھر آگے پڑھے. قرآن مجید کی حد تک یہ 3 کام ہمارا چل جائے گا. منادا یعنی جس کو پکارا جائے. منادا اگر مفرد ہوگا تو یا کا عمل یہ ہوگا کہ اس پہ سے تنوین ختم ہو جائے گی. جیسے یا زیدن کہنا غلط ہے، یا زیدو کہیں گے. یا رجلن کہنا غلط ہے، یا رجلو کہیں گے. پہلا عمل تو یہ ہے اس کا کہ اگر یہ منادا مفرد ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی، صرف ایک رفع باقی بچے گی. دوسرا یہ کہ منادا اگر معرف باللام ہو، یعنی لام تعریف لگا ہو. معرفہ کہنا غلط ہے، یہ تو میں سمجھ، اسی لیے میں تھوڑا سا رکا تھا. ابھی دیکھیں ہم نے مثال دی تھی یا زیدن. اب یہ زیدن معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے، تو تنوین ہے. اس نے اپنا عمل کیا کہ تنوین ختم کر دی، زیدو کر دیا. اب دوسرا عمل جو ہے وہ اس لفظ پر جس پہ لام تعریف لگا ہوا ہے، معرف باللام. جیسے الرجل، اس کو ہم نے پکارنا ہے تو یا کے بعد ایوہا آئے گا مذکر میں، اور مؤنث میں یا ایتوہا آئے گا. اگر النساء کو پکارنا ہو تو پھر ہم کہیں گے یا ایتوہا النساء، یا ایہا الرجل. اگر ایک عورت کو امرأت ہو تو بھی ایتوہا آئے گا. دو عمل ہو گئے ان کے. تیسرا عمل جمع اور تسنیہ میں بھی یہی رہے گا. ہاں یہ تو کہ منادا اگر مرکب اضافی ہے، جیسے
یہ نام سنا ہے کبھی؟ یہ نام جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. عبد الرحمانی، اللہ کا بندہ. اس کو ہمیں پکارنا ہو تو ایسی صورت میں مرکب اضافی پر جب یا آئے گا تو مضاف کو نصب دے گا. یا عبد الرحمانی کہنا غلط ہے، یا عبد الرحمانی. اور عربی کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ اگر یا کے بغیر صرف عبد الرحمانی لکھا ہو اور کوئی دوسرا ریزن نہ ہو اس کے نسب میں ہونے کا، مثال کے طور پر انا نہیں لگا ہوا ہے، یا آگے چل کے ہم فعل میں پڑھیں گے یہ مفعول نہیں بن رہا ہے، تو پھر ہم اسے منادہ مانیں گے یا کے بغیر. یہ نسب بتا رہی ہے کہ یہ منادہ. یہ اسلوب ہے. وہ کبھی آپ ورکشاپ میں گاڑی ٹھیک کرانے جائیں تو جب وہ بڑا مستری اپنے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ٹریننگ انڈر ٹریننگ، ان سے کوئی کام کہیں گے تو کہیں گے چھوٹے ذرا یہ پکڑا دے، چھوٹے ذرا یہ لے لے. لیکن جب چھوٹے کو بلانا ہوگا تو کیا کہے گا؟ چھوٹے. اور یہ جو اس نے اے کو کھینچا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ اس کو بلایا گیا ہے، وہ سمجھ جائے گا. اسی طرح سے عربی کا اسلوب یہ ہے کہ یا کے بغیر اگر آپ کہیں گے عبد الرحمن تو معلوم ہو جائے گا کہ اب اس کو بلایا گیا ہے، منادہ ہے اب وہ. یہ 3 عمل ہیں اس کے، اور اس حساب سے تو انشاءاللہ قرآن مجید جب پڑھیں گے تو مشق ہو جائے گی، لیکن دعاؤں میں بہت آتا ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ ہمارا، ہمارے نہیں، رب واحد ہے. ارباب ہوتا تب ہم کہتے ہیں ہمارے رب، اور ہم تو موحد ہیں. نہیں، اے یہاں نہیں لگے گا. دیٹ از واٹ آئی مین. ہمارا رب. اب کیا ترجمہ ہو؟ اے ہمارے رب. دیکھیں یہاں یا نہیں لگا ہوا ہے، اور دعاؤں میں آپ غور کریں ربنا آتنا فی الدنیا، تو رب مضاف کی نسب بتا رہی ہے کہ یہ منادہ ہے. اس لیے وہاں پر ترجمہ کریں گے اے ہمارے رب. اور جہاں اس طرح سے آیا ہے اللہ ربنا و ربکم، تو وہیں سیدھا ترجمہ ہے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اچھا جی، کچھ چیزیں اور سمجھانی ہیں لیکن وہ سلسلہ میں چھیڑوں گا مغرب کے بعد. حالانکہ ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا، لیکن وہ نیا سلسلہ ہے مغرب کے بعد انشاءاللہ. یہاں پر